یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں اور ان کے علاوہ حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی اور شاید صاحب شریعت نبی ہیں؟ مرزا ناصر صاحب کہتے ہیں ہاں، ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے انسان شریعت والے نہیں۔ یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں امتی نبی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی نہیں۔ یحییٰ بختیار کہتے ہیں شریعت بھی نہیں، شرعی بھی نہیں تو امتی بھی نہیں۔ مرزا ناصر صاحب کہتے ہیں غیر شرعی غیر امتی نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وقت صاحب کہتے ہیں غیر شرعی غیر امتی نبی ہیں، یعنی انہوں نے کنفرم کرنا بات ہے، تو میں کہا جی غیر امتی نبی ہیں۔ ہوں میں یہ ٹرم پہلی دفعہ سنی ہے مرزا ناصر صاحب نے کولوں، کیونکہ آج تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے تو امتی نے، لیکن پہلی دفعہ سنے ہیں کہ وہ غیر شرعی بھی نے تے غیر امتی نے۔ امتی نہیں ہو سکے، جی جی امتی نہیں ہو سکے۔ بڑا عجیب جا ہے فارمولہ ہے، قسم ہی نہیں آئی کہ امتی کیوں نہیں ہوئے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ حسین صاحب، آج پریس کانفرنس کی ہے مفتی منیب صاحب نے، جی میں نے وہ پریس کانفرنس کی، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی۔ میں قسم سے یہ نہیں کہ میں احمدی ہو کے بات کر رہا ہوں، میں باعث میں کہتا ہوں یار قسم سے 75 سال بندوں کی عمر ہے اور مسجد رہنما ہے، اور یار یہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے، اتنا بلا وجہ جھوٹ بول دیتے، کہتے ہیں یہ قادیانی سازش ہے۔ یہ ان کے مرزا صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے۔ کون سے بات کے متعلق کہا تھا کہ اچھا سلوک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یہ حضور نے کچھ دن پہلے کہا نا کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا کوئی وجہ ہوگی، کوئی حضور نے کہا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی بیان تھا والا معاملہ آیا سی نا، وہ حضرت صاحب نے پنجاب کے بارے میں کوئی کہا تھا کہ گورنمنٹ کوئی اچھے کام کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں نا۔ 70-75 سال کی عمر میں بندے ہیں اور کہہ رہے سمجھ پہلے پتہ چلے کہ بنیاد کیا ہے۔ مرزا صاحب نے کیا فرمایا کہ گورنمنٹ اچھے کام کر رہی ہے، گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ پاکستان یا گورنمنٹ پنجاب؟ اچھا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی نے کویشچن کیا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے تو کیا، انہوں نے حضور نے یہ کہا کہ جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے نا تو ایک کسی کو عروج ہوتا ہے پھر زوال بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جلد جو ہے نا یہ چیزیں بدل دے گا، جو ہے نا یہ ظلم کو جو ہے نا بدل دے گا۔ اس طرح پھر اس بندے نے پوچھا کہ پاکستان میں جو کر رہے ہیں لبیک والے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو احمدی ہے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ جلد جو ہے نا وہ ظلم کو مٹا دے گا۔ یہ تھا ان کا سارا بیان ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا فیوچر میں اس طرح ان لوگوں کو جو ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کو شاید اس طرح وہ نہ چل سکیں، کوئی اس طرح کا بیان تھا، ٹھیک ہے نا۔ مگر میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں احمدی ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بڑی اچھی بات ہے، یعنی آپ گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ خوشی ہوئی مجھے۔ باعث ہو کے 70-75 سال مفتی پہلے یار آپ کو اپنے متعلق سرٹیفکیٹ دینے، اور وہ یہ تو ہو گیا نا مرزا صاحب کا بیان، اب آگے کیا ہوا وہ بتائیں۔ اب مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ثانیہ مرید کے نہیں ہوا، مرید کے میں کوئی ثانیہ ہوا ہے؟ یہ جو لبیک والوں کے ساتھ جو آپریشن نہیں گورنمنٹ نے کیا، اچھا وہ مرید کے میں ہوا ہے؟ ہاں جی مرید کے ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ پریس کانفرنس مفتی منیب صاحب نے کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کمیشن بنائے، اس کی جو ہے پورا انویسٹیگیشن کی جائے، یہ مطلب کیوں ہوا یہ جو ثانیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تھوڑے دن پہلے مرزا مسرور احمد صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قادیانی لابی بھی اس میں ملوث ہے،
तो वो भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कादियानी लॉबी ना ये ना हो इसके अंदर। ठीक है। ये इस तरह करके बयान था, तो मैंने कहा यार ये मैं सुन रहा था, मैंने वैसे कहा कि ये इतने मतलब फोत होने वाले हो गए हैं, उम्रें इनकी इतनी हो गई हैं। नहीं, इसमें क्या बुराई की क्या बात है, समझ नहीं आई। बुराई की बात ये है कि वो ये जो सन या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, इसके पीछे कादियानी लॉबी वो शो करना चाह रहे हैं कि कादियानी लॉबी है इसके पीछे। ठीक है, तो फिर इसमें बुराई क्या है अगर वो कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, गवर्नमेंट पंजाब ने, वो मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की हिमा पर उनकी हदायत पर लिया है, या उन्होंने कोई उसमें किरदार अदा किया ये है? कहना चाहता है काका कि उस बंदे की मुफ्ती मुनीब जो है उसकी उम्र एक तो ज्यादा हो गई है, 70-75 साल। तो फिर उससे क्या हो गया इसका? और सुनो ना, 70-75 साल में बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि टांगे कब्र में लटकी होनी चाहिए। अच्छा, एक ये वजह, और दूसरा उसने ये कहा कि देखो कि हम तो वैसे ही एट द बॉटम ऑफ द बैरल हैं, तो हमें बीच में लाजमी हर सूरत इन्वॉल्व करते हैं कि ये जो कुछ जुल्म हो रहा है टीएलपी के साथ, इस साजिश में कादियानी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा था थोड़े दिन पहले कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अभी इनका साथ नहीं देगी बल्कि सख्ती से पेश आवेगी। तो वो देखो वो सख्ती से पेश आ गए, इसका मतलब है कादियानी इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, आगे भी उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जब इन्वेस्टिगेशन होनी क्या चाहिए। बात। हाँ, अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा जो अल्फाज इन्होंने बोले अहमद साहब ने। अहमद साहब ने जो बात बताई है उसमें ये है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए। ठीक है, बात ये नहीं है अहमद साहब? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छी बात है, कमीशन बैठना चाहिए, बेसिकली कमीशन बैठना चाहिए, सनी साहब तहकीक होनी चाहिए। बात तो करने दो, कादियानी कार्ड है ना, वो जहाँ चाहे खेल लें। मैं यार, ये कह रहा हूँ बाद में कादियानी कार्ड खेल लेना। इफ्सरा ना करो, पहले बात तो बेचारों को समय लेने दो। बात, हाँ, होने पहले मुसलमान। जा, अब बात यह है कि इस बात के ऊपर कादियानियों को फिर पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए और पूछे कि भी तुसी क्या गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸਾਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ मतलब ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ नहीं, कार्रवाई तो जारी है सारी है, ਉਹ ਨਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ पढ़ना। लेकिन अहमद भाई ये आपने रिजल्ट निकाला है इससे या ये लफ्ज है उनके कि कादियानी मुलव्वस है? ये बोला उन्होंने कादियानी मुलव्वस है? आज तक जो भी वाकया पाकिस्तान में हुआ ना यार उसको छोड़ दे, जो बात आप मेन पॉइंट पे रहे। आपके लोग खेलते हैं शुरू से सुन ले, वो छोड़ दे, वो छोड़ दे यार, रोना छोड़ दे। जो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कि वो जो हनीफ बिलाल कह रहा है कि ये जो अल्फाज हैं उधर इसी तरह ये अल्फाज है या आपको ऐसे लगो ना, हनीफ बिलाल को अल्फाज बताओ उसको। नहीं ना बताए, आप सुना दे। आप वो खतरनाक जो अल्फाज हैं, वो जो कानों में पड़ते हैं तो बंदे को बहरा कर देते हैं, वो खतरनाक अल्फाज जरा एक दफा मैं सुनना चाहूंगा। बिलाल साहब, लोग सियाने बंदे इशारा करते हैं, समुद्र खुद ही मुड़ जाता है। अच्छा, यानी आप कोई बात कहें और मैं बिल्कुल मुड़ जाऊं समुद्र की तरह उस तरफ। जी, क्या बात है। नहीं नहीं, ये बड़ी आपने अक्लमंदी की बात की है कि और इसराइल की सुना हो गई है, और जो बाकी जो है वो क्या नाम है जुलूस लेके वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से ये है कि अगर सुलह हो गई है फलस्तीन की और हमास की और इसराइल की, तो पीएलपी वाले बेचारे यकजहती उनके साथ साबित करने के लिए या दिखाने के लिए डी चौंक जाना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनको गोलियां मारो। नहीं, अब हम मुफ्ती मुनीब साहब से सीधा पहुंच गए, यानी इसराइल और उनका मादा तय करवाने हैं। मुफ्ती मुनीब साहब से हम पहुंचे थे कमीशन तक। नहीं, पहले हम पहुंचे थे कादियानियों की ये जो साजिश, और फिर पहुंचे कमीशन तक। कमीशन से हम पहुंचे पिछले वाकयात पे, वहां से हम मादा तय कराने जो है ना, फलस्तीन की तरफ हमने रुख इख्तियार कर लिया अपना। जी, वो चाचू शकूर से बोले वो लगाएंगे जी के खिलाफ एक साजिश भी आप साबित नहीं कर सकते। जी।
جی احمد بھائی. یہ ہماری تعلیم جب سے پاکستان بنا نا ایک سازش کی آپ ثابت نہیں کر سکے. یہ ہماری تعلیم ہی نہیں ہے سازشیں کرنا. اور یار دیکھو تم اگر دیکھو تو نہیں اچھی بات ہے. قادیان میں ہم نے اتنے گنڈا گرد لوگوں کے مکانوں کو ہم نے آگ لائی. ابھی وہ پڑھ دے گا, اس کے پاس حوالے ہیں. نہیں میرے پاس کیا حوالے ہیں, آپ اپنا ہی اخبار پڑھ لیں, مجھے چھوڑ دیں. میں نے کون سا اپنے گھر سے کوئی تحریر لے کے پڑھنی ہے, آپ کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے. وہ جو گھونسلہ تھا اس نے لکھی ہے خود رپورٹ. وہ سلطنت برطانیہ جو جن کی اطاعت فرض تھی ان کے جج نے جو پڑھی ہے ایسے کرتے ان کے جج نے لکھا جی جی جن کی اطاعت آپ پہ فرض تھی. جی 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 گھونسلے نے کہ بھئی قادیان میں انہوں نے مکانوں کو آگ لگا دیا, لوگوں کو باہر نکالا ہے, ان کے فیم کے جگہ جگہ اڈے کھلے ہوئے ہیں اور چرس بیچتے ہیں یہ, اور ساتھ انہوں نے فیم کے پودے اگائے ہوئے ہیں ادھر, اور اسے کشید کرتے ہیں یہ پاؤڈر. تو یہ سارا کچھ ادھر لکھا ہوا ہے کہ بہت گنڈا گردی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, اور ہم نے بعد میں اس کو چیلنج کیا کیونکہ یہ تو تھا سیشن کورٹ میں, تو اس کو آپ نے چیلنج کیا ہوگا ہائی کورٹ میں, ضرور کیا ہوگا, مجھے امید ہے کیونکہ یہ غلط تھی بات. اچھا جی یہ ہوا ہمارے جو لوگ نے آج تک وجود سے پاکستان بنا ہے آپ کے پاس ہے, آج تک ایک چیز نہیں نکال سکے. یار آپ کا بندہ ابھی تو راڑ لے کے گیا ہوتے. میں نے کب کہا کہ آپ نکال, یہ میری بات نہیں ہو رہی آپ سے. نہیں بلال میں اس کو سیدھا کرتا ہوں. ابھی تو تمہارا بندہ اپنا راڑ لے کے گیا بیچارہ سہیب جو ہے, اس نے آنا بند کر دیا. معصوم آدمی, شریف آدمی. جی جی سہیب شریف آدمی ہے. تم لوگ دہشت گردی کرتے ہو بیچاروں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. وہ راڑ خطرناک ہے, یہ وہ پسٹل زیادہ خطرناک تھا. وہ یورینیم کا بنا ہوا تھا راڑ, اس میں سے تابکاری ہو رہی تھی. وائبرینیم کا یورینیم کا وائبرینیم کا جو تھا, وائبرینیم کا یہ کوئی نیا ایلیمنٹ ہے جو مسلمانوں نے کٹا. یہ جو ایونجرز کے پاس ٹونی سٹارک کی وہ جو نہیں تھی کیپٹن امریکہ کی شیلڈ بنی جیسے, اس کا تھا, اس میٹل کا تھا. جی اس میں سے الفا بیٹا تھے, گاما پارٹیکل نکل رہے تھے, جس کی وجہ سے بچے زخمی ہو رہے تھے. جی 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 احمد صاحب بات یہ ہے کہ کیا نام ہے جو بمباسٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ جو راڈ ہے اس کے اندر پتہ نہیں. اچھا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی ڈی کھوسلا کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل اچھا تھا, آپ بدماش تھے قادیان میں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا جی بھائی ٹھیک ہے. جی بھائی سیکر بھائی ٹھیک ہے. جی ویو بھی نکلتی تھی اسٹک سے, اس میں ریڈیشن نکل رہی تھی کیونکہ وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ. میں تو جی اس میں ناصر صاحب نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, میں ان سے متفق ہوں, میں سناتا ہوں ایک منٹ. حوالہ سنو لاؤ جی آڈیو. لو جی حوالہ تھوڑے حوالہ سنو, حوالہ ہمارے گھر سے نکل. سنو جی حوالہ. سنا مریضائیو. کیا غلطی کی تو وہ عامر بھائی وہ بہت زیادہ نا کوئی بس کیا میں کہوں, وہ جو ان کو بٹھا کے نا کرتے ہیں. ہاں وہ کرتے ہیں. اور دیکھیں جماعت احمدیہ ایک عام احمدی کا, ایک عام قادیانی کا کیا قصور ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جو علم الالہیات کے اوپر یا تھیولوجی کے اوپر جو بات کی ہے وہ اتنی لو لیول کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فلاسافیکلی اور اسی طریقے سے تھیولوجیکلی اتنی ہی ڈیمیجنگ ہے مسلم فلسفے کے اعتبار سے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ تو ہندوؤں کا عقیدے سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا گیا ہوا ہے مرزا قادیانی, ہندوؤں کے عقیدے سے بھی. ٹھیک ہے, اس میں ناسوت اور لاہوت کے مابین وہ فرق کرنا بھول گیا. اچھا ایک ہے مختلف, میں خشک موضوع پر ہی بات کرتا ہوں, مگر یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کس طریقے کے مسالے دیے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے تعلق کی جو تمثیل بیان کرتا ہے, انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک بندہ سوچ کیسے رہا ہے, سوچ کیسے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ فلسفہ ہندوؤں کی کتابوں سے اٹھایا ہو کہ ایشور کا اپنی پرکرتی یا اپنی جو دنیا ہے, آسان لفظوں میں جو یونیورس ہے یا جو میٹر ہے, اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو سیکشول طریقے سے ایکسپریس کیا گیا ہے ہندوؤں کی کتابوں میں, پرانوں میں, کتھاؤں میں, ہندوؤں کی کتابوں میں, کہ برہما نے سرسوتی کے ساتھ ایسے ایسے کیا. میں زیادہ نہیں اشارہ نہیں کروں گا, ہلکا پھلکا.
مرزا غلام احمد قادیانی جو فلسفہ پیش کرتا ہے کہ جی خالق کا خشوع و خضوع کے اعتبار سے ایک مومن کے ساتھ ایسے تعلق ہے جیسے اندام نہانی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو تشبیہ میں اب یہ آ کر کہتے ہیں جی یہ بڑا ہیوی قسم کا فلسفہ بیان ہوا ہے. توضیح مرام اٹھا کر دیکھیں, مرزا غلام احمد قادیانی کی چند کتابیں ایسی ہیں جن کو یہ شاہکار مانتے ہیں. براہین احمدیہ کے بعد لکھی جانے والی جو 3 کتابیں تھیں ان کے بارے میں مرزا قادیانی نے آئینہ کمالات اسلام میں کہا تھا یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس سے تمام فائدہ اٹھاتے ہیں الا ذریت البغایا, مگر وہ کہ جو باسٹرڈز ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس نے کہا. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے توضیح مرام. توضیح مرام کو ذرا آپ ایک بار گو تھرو کریں, اس میں اس نے علم الالہیات پر بات کی ہے. آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ یار یہ تو پیور ہندوؤں کا عقیدہ ہے, ہندوؤں کا عقیدہ, پینتھزم کا عقیدہ, بلکہ الٹرا پینتھزم کا عقیدہ اس نے پیش کیا. آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. تو جس میں ہندوؤں کے ہاں ایک ویدانت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو جس کی آگے مختلف شاخیں ہیں, وہ بھی اس میں اچھا لگتا ہے. تو یہ کبھی احمدی قادیانی ان کے مربی حضرات ہمارے سامنے بیٹھے تو صحیح, آ کر بات کریں تو ہم ان سے پوچھیں کہ مرزا غلام احمد, میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, اوورلی ریٹڈ نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ غلط آدمی غلط جگہ پر صحیح ٹائم پر موجود تھا. پوائنٹ سمجھے میرا بابر بھائی؟ جی میں میوٹ سے سوری. ہاں, غلط آدمی غلط جگہ پر صحیح ٹائم پہ موجود تھا. جیک لگ گیا, کبے نو اللہ تراس آ گئی. مرزا قادیانی غلط آدمی غلط جگہ پر صحیح ٹائم پہ موجود تھا. یہ ہوا اور اس کا جیک اوور ریٹڈ ہوا. انہوں نے ہمارے سامنے ایسے پیش, میں 50 ایسے مسئلے ان کے سامنے رکھوں, مجھے بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی نے ان ایشوز کے اوپر کیا سولوشن پیش کیا, کیا سولوشن ہے اس کے اوپر؟ نہیں وہ میں عامر بھائی میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں باجی کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے کہ یہ بہت گندی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے جب سوال کیا وہ راجہ طاء المنان نے, تو میں نے اس سے وہ سوال کیا جس کو میں گواہ ہوں, میں جانتا ہوں. عام احمدی نہیں جانتا, راجہ طاء المنان جانتا ہے ندا نصر کے کیس کو. اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ لڑکی کا کیس ہے, اس لیے پوچھا کہ وہ حقیقت جانتا ہے. لیکن اب دیکھیں جو مجھ سے وہ پوچھ رہا تھا, انہوں نے خود وہ مجھے کسی نے بعد میں بھائی نے میسج کیا کہ ان کے دوسرے خلیفہ نے کسی قاتل کو بہشتی مقبرے میں دفنایا, پتہ نہیں قاضی کوئی تھا نام. تو مجھے نہیں نہ پتہ, ایک جینون بات ہے, میرا اتنا علم نہیں ہے. تو باجی اس لیے جو ہمارے بھائی ہیں جو جانتے ہیں ان کو جا کر ایسے گندے لوگوں کے اندر گفتگو ان کو کرنی چاہیے. ہم جو ہے نا ہم جائیں گے تو یہ لوگ بہت بدتمیزی کرتے ہیں اور سن کے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے. تو جو بھائی ہمارے کرنا چاہیے, ہاں ان کو جانا چاہیے. وہ ان کو بلا لیں, عامر بھائی بیٹھے ہیں, رائز بھائی بیٹھے ہیں, ان کو بلا لیں جو جانتے ہیں, جو پیش کر سکتے ہیں. میں نہیں پیش کر سکتا, آپ نہیں پیش کر سکتی. اور ان کی موجودگی میں عامر بھائی انہوں نے کوئی خیر ہی ڈالی ہوئی تھی, اللہ اکبر, کہ توبہ استغفار. ان کو یہ شاید ان کو ثابت کرتی, انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا ہیں. تو کافر, بدترین کافر ہیں, انہیں تو شرم نہیں ہے میرے خیال سے. ہاں بس ایک بار بابر بھائی آپ نے کہہ دیا, حجت تمام ہوئی. باقی میں آپ کو گارنٹی کر دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی نیک نیتی, اپنی نصیحت کا اظہار کر سکتے ہیں. البتہ لوگ آزاد ہیں بھائی, ہمیں تو فکر ہے جیسے آپ کو فکر ہے نوجوانوں کی, ہمیں فکر ہے اپنے نوجوانوں کی, مرد ہوں یا عورت, وہ اپنا خیال رکھیں, اپنے ایمان کا بھی, اپنی چیزوں کا. باقی آپ آزاد ہیں, اگر آپ مناسب سمجھتے کریں بھائی, بسم اللہ. جی باقی بہتر یہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امانتوں کو لوٹا دو ان کے اہل کی طرف. تو جو اس ٹاپک سے یہ ڈیبیٹرز ہیں, قادیانیت کے 2 ایریاز ہیں جیسے ہر موضوع کے ہوتے ہیں. ایک ایریا ہوتا ہے بابر بھائی جس میں ریفارمرز کام کرتے ہیں, تھنکرز کام کرتے ہیں, اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں لترول اور پٹرول والی ٹیم آتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جج جو ہے ڈنڈا لے کے یا لائرز ڈنڈا لے کے روڈوں کے اوپر لائنیں ٹھیک کروا رہے ہوں؟ نہیں, بالکل. وہ کمپلسڈ ہے, وہ کمپلسڈ ہے. قانون سازی, آئندی تشریح, کانسٹیٹیوشنلزم, جورسڈکشن, ساری چیزیں, ایگزیکیوشن, لیجسلیشن, ساری چیزیں آرڈر پاس عدالت کرے, جوڈیشری کرے گی, پارلیمنٹ کرے گا. ہاں جی, سوٹڈ بوٹڈ
جناب ویل ڈریسڈ اینڈ ویل مینرڈ اینڈ جناب اے سی والے کمرے تے شیڈڈ تے واٹ ناٹ تے پارکنگ تے یہ بالکل ان کو یہ مسلمانوں کو بتائیں. جیسے آپ لوگ علمی گفتگو کرتے ہیں نا, میں نے آج آپ سے درخواست کی کہ راجہ طاؤل منان اور دوسرے جتنے کہہ رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر لیں ہمارے بیاف پہ, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. ہمارا کام نہیں ہے. یہی میں باجی کو بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نا اصل میں عامر بھائی ایک اور بات بتائیں, ایمانداری کی بات ہے. اگر ہمارے مسلمان جا کر ان کو بے شرمی بے حیائی کا موقع نہ دیں جو وہ انبیاء کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں, یقین کریں آدھا گھنٹہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے, یہ آپس میں ہی تنگ آ جائیں. یہ بات غلط ہے, سچ ہے. کہ مجھ سے اگر آپ ایمانداری کی بات کریں گے نا, میرا جو پرسنل سٹینڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی براڈس پر نہیں, میں نہیں جاؤں گا. یعنی میرا اپنا سٹینڈ یہ ہے. اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ بلاسفیمی نہیں کریں گے. وہ تے نا تے خون دے وچ دوڑ دی ہے نا. وہ میں یہ کہوں کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے یا کسی تیسرے بندے کی وجہ سے یہ کریں گے, نہیں, سوری, آپ نہیں بھی جائیں گے, انہوں نے کرنی ہے. یہ میری رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. میرا سٹینڈ اور ہے. میں سوشل میڈیا کے الگوریتم کو, یہاں کی ٹریفک کو, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں ہمیں ان کو کسی طرح کا بھی فیول, لاجسٹک سپورٹ نوئنگلی ان نوئنگلی, انٹینشلی ان انٹینشلی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پارٹی نہیں بننا ان کا. یہ اس لیے آپ دیکھیں کہ مجھے ایک براڈ کے اوپر بحالت مجبوری جانا پڑا. بحالت مجبوری میں نے سیٹنگ میں جا کے اپنا سٹیٹس ہی آف کر دیا. مجھے کسی نے بتایا ہوا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی لائیو سیٹنگ میں جا کے سٹیٹس آف کر دیا تاکہ کسی مسلمان کو میری وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن بھی نہ جائے, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ایک بھائی کو میں نے بتایا کہ بھائی میں اس طرح ایک براڈ کے اوپر مجھے لوگوں نے شیئر کی تھی, مجھے جانا پڑا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار عامر صاحب ادھر تو بلاسفیمی ہوتی رہی ہے, ادھر تو یہ ہوتا رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ مجھے معاف فرمائے, میرے علم میں نہیں تھا. میں تو ایک مگرمچھ پکڑنے وہاں پر گیا تھا. میں بڑا اللہ مجھے معاف کرے, میں تو آج کے بعد نہیں جاتا. اللہ گواہ ہے وہ دن, آج کا دن مجھے وہ بندہ شیئر کرتا ہے, مجھے ریکویسٹیں مارتا ہے, میں نہیں گیا. براڈ کا نام نہیں لوں گا, میں نان مسلم ہی ہے, میں براڈ کا نام نہیں لوں گا. تو میری تو یہ پالیسی ہے. تو میں نے بابر بھائی, میں نے یہ کوشش کی کہ میرا یہ رہے رول. باقی جو جاتے ہیں وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ جاتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, پوری نیک نیتی کے ساتھ. بے شک, ان کو لگتا ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں. جی جی, ان کو لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیفینڈ کر سکیں, ان کو لگتا ہے کہ کوئی بہتر پرفارم کر سکیں, تو ان کی نیت پہ تو شک نہیں ہو سکتا. ہاں ہمیں اسٹریٹجی سے اختلاف ہو سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا, ایسے ہو جاتا تو بہتر تھا. باقی وہ آزاد ہیں, ان کی نیت پہ ہم ان کی سپورٹ, ان کے ساتھ اتحاد, ان کے ساتھ یکجہتی, ان کے ساتھ سٹینڈ کھڑا ہونا, ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کے صف جوڑنا, یہ ہمیں اسلام نے پابند کیا ہے. یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. یہ نہیں, اگر ہم اتفاق اور اتحاد کی فضا نہیں کریں گے ہم الگ جرم میں پڑ جائیں گے. تو یہ بھی یہ میری رائے ہے, باقی آپ جیسے مناسب سمجھیں. نہیں اس پہ ہم ایگری ہیں. میں نے آج تک عامر بھائی اللہ معاف کرے اتنی جرت نہیں کی کہ میں نے ان کے ایمان پہ شک کیا ہو. میں صرف ان کی توجہ دلوا رہا تھا. وہ میرا ذری بات اتنا ادبی سٹائل بھی نہیں ہے کہ باجی تھوڑا سا خیال کیا کریں. یہ لوگ جو خاص طور پہ یہ نادر طلت مسرور ہے نا, یہ مسلمانوں کو صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو موقع ملے بدتمیزی کا. علمی والے تو یہ لگتے ہی نہیں ہیں. عام احمدیوں سے آپ بات کر لیں, زیادہ بہتر ہے, یا ایسی جگہ جہاں کنٹرول ہو سکے, کیونکہ یہ پھر بہت حد درجے کی نا بدتمیزی کر جاتے ہوتے ہیں, اور وہ پھر سننے والے کو ویسی تکلیف رہتی ہے. جی ارائز بھائی السلام علیکم, ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بات کریں آپ, میرے پیچھے تھوڑا سا شور جی عامر بھائی میرا ایک سوال ہے, اگر آپ بھی جواب دیں گے, عقل کا جواب دیں گے وہ بھی ٹھیک ہے. میری سمجھنے کے لیے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا میں. اگر قرآن و حدیث سے جواب دے دیں گے تو وہ سب سے ہی بہتر ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو قادیانی ہے, جب ان کو مسلمان کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت ڈالو, وہ کذاب دجال کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ عقیدہ وہی رکھتے ہیں حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ کا. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کا عقیدہ درست کروایا جائے. میری عقل کے مطابق جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلے عقیدہ یہ درست کروایا جائے, پھر ان کو یعنی کہ مسلمان کہا جائے. تو اس کے اوپر آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. میرے علم میں
میرے علم میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں, باقی میرے علم میں اس میں نہیں ہے کہ پراپر کو مفتی, پراپر کو عالم دین ہی اس پہ رائے دے پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے ایک منت مانگی تھی. ٹھیک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ منت پوری کرو, مگر ایک ایسی جگہ پر کرنا جہاں پر شرک نہ ہو. ٹھیک ہے, حالانکہ منت اس نے حالت کفر کے اندر مانگی تھی. ٹھیک ہے, تو اب میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ایک تدریجی عمل ہے, تدریجی عمل. اس پر نا عبد الجبار شاکر صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائے فوت ہو گئے ہیں, جو یہ جو پاکستان میں فیصل مسجد تھی اس کے وہ خطیب تھے. بڑا قابل آدمی تھا, لاکھ اختلاف کریں مگر انتہائی قابل آدمی. ان کا میں ایک دفعہ لیکچر سن رہا تھا, پروفیسر تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. پاکستان میں میرے علم کے مطابق چند انڈیویجولز میں سے ہیں جن کی بہت بڑے پیمانے پر لائبریری ہے. تو میں وزٹ کر چکا اور مجھے بڑے پسند تھے وہ, بڑے عاجزی انکساری تھی, بڑے سادہ تھے. ان کا ایک لیکچر میں سن رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ ایک بستی میں کچھ لوگ رہتے تھے, تو ان کو عادت تھی کہ وہ نا کھیتی باڑیاں کرتے تھے, کام کاج کرتے تھے, تو بار بار وضو کرنا, بار بار غسل کرنا یہ ان کے لیے مشکل تھا. تو اب نماز کی عادت بھی ڈالنی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک وہاں پر خطیب گئے, انہوں نے جا کر کہا کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جو ہے نا وہ وضو کرنا پڑتا ہے, بار بار ہاتھ دھونا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, یہ وہ, تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کام کاج میں, تو ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آ کے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, تو یہ بات ٹھیک ہے. لو جی, وہ تو کہہ کر نکل گئے, لوگوں نے اپنی عادت جاری رکھی. ایک آئے اور عالم دین, اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی. اب ہوا یہ کہ بات کرتے کرتے انہوں نے یہ چیز ذکر کیا کہ بھئی لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا بھئی یہاں علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی وضو کے بغیر, اب علماء نے تو ٹھیک کہا ہے کہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لہذا یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں یہ سستی کرتے ہیں, وضو نہیں کرتے, تو یہ نماز ہی نہیں پڑھتے. ان عالم دین نے کہا بھائی کس نے کہا ہے آپ کو کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ بالکل ہو جاتی ہے, آپ آؤ سارے. انہوں نے کہا ہیں یہ کڑا مولوی آ گیا بھائی, یہ کہتا ہے وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. تو وہ مجمع کا مجمع, ریلے کا ریلا اکٹھا ہو کے مسجد میں آ گیا, انہوں نے نماز شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا بھائی پہلا کہہ کے گیا وضو کے بغیر نہیں ہوتی, یہ کہہ رہا وضو کے بغیر ہو رہی ہے, تو ہم تو پڑھیں گے. لو جی, ظہر پڑھ, عصر پڑھ, مغرب پڑھ, عشاء پڑھ, فجر پڑھ, وہ وضو کے بغیر نمازیں شروع ہو گئی. وضو کرنے کاری نہیں تھا کوئی, چپ کر کے منہ اٹھا کے جیسے جیسے کیچڑوں میں لدے ہوئے آتے تھے نماز پڑھنے.